یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں اور آپ کے صحابہ میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگ ہیں۔ کہنے والے تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں میں ہی غلطی نکال لیتے ہیں۔ اللہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا، آپ کو شہید کیا، آپ کے خانوادے کو شہید کیا، یا اس میں معاون بنا، یا اس پر خوش ہوا، یا کسی بھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے مطمئن رہا، اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور ہم سب کی اہل ایمان کی اس پر لعنت۔ اللہ صحیح کہا میں بالکل۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ صحیح۔ پھر محرم کے اندر خاص طور پر جو 10 محرم کا دن ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس، ہم چونکہ اس کو یوم عاشورہ واقعہ کربلا کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے ہونے سے بہت پہلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس دن کی کچھ سگنیفیکنس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو 10 محرم کی اہمیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، صحیح، کہ جب قوم نوح پر عذاب آیا اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس فلڈ سے یا اس سیلاب سے گزر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جب رکی تو وہ 10 محرم کا دن، یعنی اس عذاب کے ٹلنے کا جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ ایک یوم نجات تھا قوم نوح علیہ السلام کے مومنین کے لیے کہ کفار کو اللہ نے ہلاک کیا اور اہل ایمان باقی بچے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو فرعون سے غلامی سے نجات ملتی ہے، اور غلامی بھی ایسی ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں بڑی سخت قسم کی غلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں ہم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، کوئی آسان بات نہیں تھی، وہ تمہیں بڑا سخت تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تمہیں ایسی غلامی میں رکھا ہوا تھا جو بہت تکلیف دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے شریعت میں، جو پہلے سے مختلف قسم کے حالات، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں اور آپ کے صحابہ میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے جو خاص طور پہ بالکل آپ کے قریبی ساتھی ہمارا، لیکن انبیاء کے متعلق بھی یہ ایمان ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی مناقب ہیں، عشرہ خلفائے راشدین کا سب سے ہائر رینک ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا رینک ہے، پھر بدری صحابہ کرام ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، اور جیسے جیسے جو ایمان لاتے رہے، ان اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا صحابہ کو کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے، تم آج احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لو تو ان میں سے کسی کی کھجور کے برابر کا مقام اجر نہیں حاصل کر سکتے، ان کا ایک خاص سگنیفیکنس۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام کی اس سگنیفیکنس کو سمجھنا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سگنیفیکنس کو سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے، اس چیز کو نہیں ایڈریس کریں گے اور نہیں سمجھیں گے تو کہنے والے بہت سارا کچھ کہہ جاتے ہیں، والعیاذ باللہ کہنے والے تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں میں ہی غلطی نکال دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نہیں کہتے اور کتابوں میں نہیں لکھا کہ فرشتے نے نعوذ باللہ حضرت علی کے پاس آنا تھا اور وہ غلطی سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا، یہ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ سنجیدہ فکر اہل تشیع علماء بھی اس چیز کو نہیں مانتے، اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ بات سمجھ کہنا کفر ہے، اور اہل تشیع کا بنیادی یا جمہور کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نا جو بھی واقعات تھے ان کی اس وقت موجود حالات کے تناظر میں فیصلے تھے، جو باتیں ان تک پہنچ رہی تھیں اس کے مطابق اقدامات تھے۔ آج ہم ان کا انالیس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور باقی صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور یہ ہم ایک چیز بات واضح کر دیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام تر احترام، اہل بیت اطہار کے تمام تر احترام اور عزت اور شان کے باوجود ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ بے شک۔ معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے انبیاء کی جماعت کیونکہ اللہ رب العزت نے نمونہ بنائی تھی اور ان پر دین آتا تھا، وحی آتی تھی اور انہوں نے آگے وہ دین بتانا تھا۔ اگر وہ بھی غلطیاں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت بھی مشکوک ہو جاتی، تو وہ غلطی نہیں کرتے تھے۔ اور کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی تھی ان پر کہ یہاں یہ بات نہیں، یہ بات ہے، یہ بات نہیں، یہ بات ہے، ایسے نہیں کہنا، ایسے نہیں کہنا۔ قرآن مجید اصرار نہیں کرتا بما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو اللہ رب العزت بتا دیتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا۔ اس لیے انبیاء معصوم تھے۔ انبیاء کے علاوہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعد میں آنے والے علماء، محدثین، ائمہ، مجتہدین، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ان پر وحی نہیں آتی، وحی آنا بند ہو گئی۔ انسان ہونے کے ناطے اپنی بساط میں کتاب و سنت کو واضح رکھ کر وہ جو بہتر سے بہتر سمجھ سکتے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجتہد کے لیے یا 2 اجر ہیں یا 1 اجر۔ 2 اجر اس کے لیے جس نے کوشش کی سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر پہنچا، اور 1 اجر اس کے لیے جس نے کوشش کی صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا۔ تو ہمارا ایمان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے 2 اجر ہیں کہ ان کی کوشش بھی صحیح تھی اور نتیجہ بھی صحیح تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے لیے ان کی کوشش کی کا اجر ہے، ظاہر بات ہے نتیجہ صحیح ہے۔ ایک اور بات بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا، آپ کو شہید کیا، آپ کے خانوادے کو شہید کیا، یا اس میں معاون بنا، یا اس پر خوش ہوا، یا کسی بھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے مطمئن رہا، اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور ہم سب کی اہل ایمان کی اس پر لعنت۔ اللہ صحیح کہا، بالکل صحیح۔ وہ شخصیت جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ بیان نہیں فرمایا، اور آپ نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر، آپ کی گود میں، آپ کے پاس کھلکھلاتے ہوئے، ادھر ادھر بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے آپ چوم رہے ہیں اور یعنی بہت بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی ایسی شخصیات کو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانوادے کا ایک احترام، تو انبیاء نے سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی آزمائشیں نہیں دیکھی، کیسے کیسے تکلیف کے دن نہیں دیکھی۔ آپ سے پوچھا جاتا عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں بہت سے زیادہ تکلیف کا کوئی دن آیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ آیا جب تمہاری قوم نے میرے ساتھ طائف میں جو کچھ کیا۔ بالکل، طائف کا واقعہ کتنا دردناک ہے، لیکن کیا ان سارے دردناک واقعات کو اللہ کے رسول ہر سال سیلیبریٹ کرتے رہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ اچھا، کامیابیوں کو سیلیبریشن کی بات کریں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کو ہر سال سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا؟ کیا فتح مکہ سے بڑی کامیابی کوئی ہوتی؟ نہیں۔ جہاں اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بغیر لڑائی کے ایسا روب اور ایسا شہر جہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جہاں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر لاٹھی سے بتوں کو گرا رہے ہیں اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی فتح ہوتی؟ لیکن کیا اگلے سال اللہ کے رسول نے اس کو سیلیبریٹ کیا؟ جی جھنڈیاں لگوائیں، سارا کچھ کیا، جی آؤ مل کر سیلیبریٹ کریں۔ ہمارا مسئلہ ایک بن گیا ہے، ہم ہر واقعے کو سیلیبریٹ کرنے والی امت بن گئے۔ ہم نے سیلیبریشن کو حقیقت سمجھ لی ہے، دین کو منا رہے ہیں، اپنا نہیں رہے۔ اللہ، بڑی بڑی امپورٹنٹ بات، سبحان اللہ۔ ہم شہادتیں منا رہے ہیں، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت وہ مناتے تھے، ادھر 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت منائی جا رہی ہے۔ بالکل، کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا؟ یہ بھی بدعات، یہ بھی خرافات کہ رد عمل کا شکار ہو کر آپ ایک ایسے کام شروع کر دیں جو دین کا حصہ ہی نہیں۔ تو میری ایک بڑی دست بستہ گزارش ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ آج بڑے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے یہ بڑی گزارش ہے، درد مندانہ گزارش، جو جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے نا، اس بات کو سن کر میری گزارش یہ ہوگی کہ سب لوگ آگے دوسروں تک پہنچانا شروع کریں۔ دین اپنانے کی چیز ہے، دین منانے کی چیز نہیں ہے۔ بالکل، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 10 دن رو لیں، پیٹ لیں، ماتم کر لیں، مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر لیں، قطع نظر اس بات کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب تو باقاعدہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، سنجیدہ فکر سے سیاہ علماء بھی واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پیٹنے کی کوئی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں، شرعی حیثیت کوئی نہیں۔